آج آپ کو پبلک اوپینین میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں اقرا حارث. میل ملاقاتیں، دھمکی نما گزارشات اور رابطے سب رائے گاہ جاتے دکھائی دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اکابرین لاؤ لشکر کے ساتھ ہر صورت ڈی چوک پہنچنے کے لیے قصد سفر باندھے ہوئے ہیں، جبکہ وفاقی حکومت پی ٹی آئی کے قافلوں اور مظاہرین کو روکنے کے لیے ہر حربہ آزما رہی ہے. اس وقت وفاقی دارالحکومت نہ صرف ایک قلعے میں تبدیل ہو چکا ہے بلکہ پنجاب کے بھی 4 شہروں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. لاہور تک کے خارجی راستے کنٹینرز لگا کر سیل ہو گئے ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی میں میٹرو ٹرین، موبائل سروس، اسکول اور کالج سمیت ہر چیز مکمل بند ہے، جبکہ جگہ جگہ کنٹینر لگا کر راستوں کو مکمل سیل کیا گیا ہے. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری ہر جگہ تعینات ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پولیس کی احتجاج روکنے اور پی ٹی آئی کے کارکنان کی ہر صورت ڈی چوک پہنچنے کی کوششیں کسی نئی اور بڑی مصیبت کو جنم دیں گی. ملک میں جاری سیاسی ترقی کی ٹائمنگ انتہائی اہم ہے، کیونکہ اسلام آباد اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی وجہ سے دنیا بھر کی نظروں میں ہے. بہت سے ممالک کے سربراہان اور اہم اراکین اس اجلاس میں نمائندگی کے لیے پہنچے ہیں. پڑوسی ملک بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کی بھی دورہ پاکستان کی تصدیق ہو چکی ہے، اور اس تمام تر صورتحال میں تلخ ہوتے ہوئے حالات پاکستان کی عالمی دنیا میں بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں تحمل مزاجی سے ایک دوسرے کی بات سنیں اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں، اور اس تمام تر پیچیدہ صورتحال میں ایک اہم سیاسی ایشو آئینی ترمیم کا بھی ہے. جناب، حکومت کسی بھی وقت آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلا سکتی ہے، البتہ نمبر گیم آرٹیکل 63A کے فیصلے کے بعد بھی حکومت کے لیے درد سر ہے. ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو پینل میں آج گیسٹ موجود ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں خالد فاروقی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں نوشاد علی صاحب، حامد خان المشرقی صاحب تجزیہ کار مجھے جوائن کریں گے، اور کچھ ہی دیر میں بیرسٹر حسنین سے بھی ہم لیگل اوپینین ضرور لیں گے. تو سب سے پہلے کمنگ ٹو یو خالد فاروقی صاحب، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اور پی ٹی آئی کا احتجاج، ضروری تھا کہ اس موقع پر احتجاج کیا جاتا؟ پہلے بھی ان کے سر کے اوپر کافی الزامات ہیں. دیکھیے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان ایک مسلسل انتشار اور سیاسی بے یقینی کی فضا میں ہے، اور یہ سیاسی بے یقینی اور انتشار جو ہے، میں اس کا ذمہ دار کسی ایک کو تو نہیں سمجھتا، لیکن کچھ پارٹیاں جو ہیں انہوں نے شاید کوئی سیاست کی روش جو پاکستان میں اختیار کی ہے وہ کچھ ایسی ہے جس میں ہمیں کسی بھی جگہ پہ نہ تو ملک کے اندر کوئی سکون نظر آتا ہے، اور اسی کے اثرات جو ہے وہ بیرون ملک بھی نظر آتے ہیں. اب دیکھیے نا، جب ہم پچھلے کوئی 10 سال کا اگر جائزہ لیں تو چین کے صدر نے پاکستان آنا تھا، تب ایک مظاہرہ، لانگ مارچ، دھرنا شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے. ہمارا سی پیک کا جو پروجیکٹ جسے گیم چینجر کہا جاتا تھا، یہ کہاں سے کہاں، ہم کتنا اس پہ کتنا ہم نے کام کرنا تھا، کام کرنے کی رفتار کیا تھی، کہاں پہ ہم رکے، کہاں پہ ہم دوست ملکوں سے ان کی ناراضی جو تھی اس میں چلے گئے. اب آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد جب بھی کوئی ایسا اہم ایونٹ آتا ہے تو پاکستان میں یہ سیاست شروع ہو جاتی ہے. یہ درست ہے کہ بہت سے تحفظات ہیں پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی بالکل حق بجانب ہے ان تحفظات کا اظہار کرنے میں، اور جو دوسرے طبقے ہیں، حکمران طبقے، ان کو اس جو تحفظات ہیں انہیں دور بھی کرنا چاہیے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس موقع پر جبکہ شنگھائی تعاون تنظیم جیسا اجلاس اور پاکستان جیسے ملک میں کوئی ایونٹ اس طرح کا ہونا، شاید بہت عرصے بعد پاکستان کا یہ موقع ہوا. اور پھر جو غیر مسلم ممالک کا جو ایک اجلاس ہوتا ہے نا کسی جگہ پہ، اس میں رشیا، چائنا جیسے ممالک ہوں، انڈیا کی اس میں شرکت ہو، دوسرے ممالک ہوں، یہ کوئی کم اہمیت کا اجلاس نہیں ہے. اگر آپ اس موقع پر بھی پاکستان کے اندر اور دارالحکومت کے اندر اس طرح کا ایک ہلا گلا کریں گے، انتشار مچائیں گے، اور آپ جلسے جلوس کو اس طرح رکھیں گے کہ آپ نے ہر صورت میں اس ایریا میں جانا ہے جہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ ملک کی بدنامی ہے. بدنامی کوئی فائدہ آپ اس میں نہیں کرنے چاہ رہے. مجھے موقع دیجیے گا سر، بیرسٹر حسنین نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر حسنین صاحب آپ کے وقت کا. سر، دفعہ 144 نافذ ہے، جلسے جلوس احتجاج پر مکمل پابندی ہے پنجاب کے شہروں میں، یعنی ایکسپیکٹ تو یہ کیا جائے کہ اچھی خاصی اس کا ریبٹل ری ایکشن حکومت کی جانب سے آ سکتا ہے اگر احتجاج اسی طریقے سے جاری رہا تو. جی، اگر لا اسٹیٹ کو آپ ویلیو کریں اور اگر آپ دفعہ 144 کو قانون مانیں تو آف کورس آپ اس کی پاسداری بھی کریں گے اور اس کی خلاف ورزی بھی اسٹیٹ کی ریبٹل بھی آئے گا. بٹ ہیونگ سیڈ سو، میں ابھی سر کا تجزیہ سن رہا تھا. بات یہ ہے کہ میں ریمائنڈ کرانا چاہوں گا، جب پچھلی دفعہ یہ جو سی پیک ہے نا جی، یہ 1 روڈ 1 بلڈ پروجیکٹ کا حصہ ہے، اور میں اس کے اندر تھوڑا سا میرا رہا اس میں پارٹیسپیشن ایز اے لیگل ایڈوائزر آف سی پیک. جب پہلی دفعہ
जब आनी थी हमारी चाइना बॉर्डर से गवादर तक, जब ट्रक चल रहा था, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे शलवारें लटकी हुई थी, आपको याद हो। अभी हम सीपैक के पार्ट 2 में सेकंड फेज में एंटर हुए हैं, एंड आपके सामने पहली दफा कितनी देर के बाद वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा जहां हमारी जो है इसकी तजारत की और सीपैक की रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेज मुनक्कद हो रही हैं। फिर से हम इस नहज पे ले आए अपनी कौम को कि हमने दफा 144 जो है 144 पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, अपने कैपिटल के अंदर भी, ठीक है, नाफिज की हुई है। अभी कुछ देर पहले मैं जो आपकी चाइनीज न्यूज है, जो उनकी है नेशनल न्यूज, वो देख रहा था, उसके अंदर दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड दिस डिलेमा। तो आप मुझे बताइए, एज अ नेशन वेयर डू वी स्टैंड? और आप जो लोग दफा 144 की आज की पासदारी ना करेंगे और जो इस नहज पे इस मुल्क को ले आए हैं कि हम किसी भी, अब देखें ना, वी आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट परहैप्स। आपके सीपैक आया, हमने सीपैक को ना तो सिर्फ आफ्टर बर्नर पे डाला, बल्कि उस प्रोजेक्ट को बर्बाद किया। खुदा की तरफ से हमें फिर से दूसरा मौका मिला। हमें क्या दिखाया गया? सऊदी ऑयल रिफाइनरी आ रही है, हमें दिखाया गया कि मिनरल्स आ रहे हैं, हमें दिखाया गया कि पाकिस्तान के समंदर के अंदर से तेल निकल आया। कहाँ हुआ वो सब कुछ? कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि आपके इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेकर चुंगी नंबर 26 तक की सड़क कंप्लीट नहीं हो सकी, विच वाज अ पार्ट ऑफ सीपैक प्रोजेक्ट। अब अगर अल्लाह ताला ने इस मुल्क को एक दफा फिर से मौका दिया है, तो खुदारा आप अपनी जीडीपी वापस आने दीजिए। आईएमएफ हमें जो है लोनिंग नहीं कर रही, हमें तरले लेने पड़ते हैं आपकी। आपको पता है जी, प्रीमियर जो आपकी जो प्राइम मिनिस्टर की जो गारंटी होती है, दैट्स अ सॉवरेन गारंटी। यूजुअली दैट इज द लास्ट गारंटी व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय अ कंट्री आफ्टर कोलैटरल, जिसके बाद आपको लोन दे दिया जाता है। लेकिन हम तो उस नहज पे खड़े हैं जहां चाइना भी गारंटी देता है, यूएई भी गारंटी देता है, सऊदी अरब भी गारंटी देता है, फिर भी हमारे लोन नहीं पास होते। बिल्कुल, और ये पहला मौका नहीं है। हसनैन साहब मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। नौशाद साहब, मैं आपकी तरफ सर आना चाहूँगी। दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट हैपन। मतलब IMF को चाहे वो ख़त लिखना हो या फिर इंटरनेशनल एरेना के ऊपर कोई और ऐसा काम करना हो जिससे पाकिस्तान को सबकी का सामना हो, एहतजाज करना आपका आईनी हक है, लेकिन सर मौका और टाइमिंग देखनी चाहिए थी तहरीक इंसाफ को। देखिए, अगर आप गौर करें इस बात के ऊपर कि ऐसा क्यों हुआ कि आपके यहाँ जो इस्लामाबाद है, इस अहम मौके पे आपको फ़ौज बुलाना पड़ी। आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज बुलाई गई। फ़ौज एक तरफ फितनाल खवारिज से जो है वो लड़ती है, और शायद दूसरी तरफ उसे फितनाल दाखिली की तरह से लड़ना पड़ रहा है। सो अब मसला ये है कि हमारे जो फारूकी साहब हैं, उन्होंने आपको तफसील से बताया, चीनी वज़ीर आज़म की बात बताई, बैरिस्टर साहब ने आपको सीपैक की बात बताई। मैं इसको ज़रा एक कदम आगे बढ़ा के पूछना चाहता हूँ ये बात कि देखिए, सियासी जमातें जो हैं वो दावादार होती हैं इस बात की कि वो मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो मुल्क के हालात बेहतर करेंगी, वो आम आदमी के हालात बेहतर करेंगी, वो अपने आप को हमें हमारा खादिम जो है ना वो गर्दानती हैं। ऐसी सिचुएशन में जब आप ये जानते हैं कि SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इससे पहले एहतजाज की ये कॉल जो है ये 5-6 अक्टूबर को नहीं थी। ये चंद रोज़ कबल बानी तहरीक इंसाफ जो हैं उन्होंने ये कह दिया कि जी ये किया जाएगा। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक था। आप देखिए कि उन्होंने मलेशियन वज़ीर आज़म को भी मिस नहीं किया, यानी उन्होंने चाहा कि मलेशियन वज़ीर आज़म की मौजूदगी के अंदर भी एहतजाज किया जाए, किसी तरीके से इस्लामाबाद को चोक करने की कोशिश की जाए। और फिर उसके बाद ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसके अंदर एक बड़ा अहम पॉइंट ये भी होता है जो आम लोगों को यूजुअली नहीं पता होता, कि आपके जब सरबराहान मुमलिकत ने आना है या आला सतह के वफ्द ने आना है, तो उनसे पहले यहाँ सिक्योरिटी पर्सनल भी आ जाते हैं, वो आकर यहाँ के मामलात को देखते हैं। अब आप देखिए, इसके अंदर एक और पहलू भी है, वो भी बड़ा तवज्जो तलब है। आज जयशंकर की तरफ से जो तस्दीक हुई है, भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने इस समिट में शमूलियत की जो तस्दीक की है, वो उस वक्त की है जब इंडिया को ये नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई होना शुरू हो चुकी है। फ़र्ज़ कर लेते हैं, अब इस मामले के अंदर इस टाइमिंग की बात कर रहे थे आप, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर वो इस बात को बहाना बनाकर कि आपके इस्लामाबाद के इर्द गिर्द तो इस वक्त शेलिंग हो रही है, इस वक्त वो कंटेनर से जो उस शहर को बंद किया गया हुआ है, तो आपकी कितनी सुबकी होगी। आपको याद होगा कि जब एक इजलास जो है वो कश्मीर मकबूजा कश्मीर में करके G20 का मोदी ने दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की थी कि कश्मीर जो है वो बिल्कुल बड़े अच्छे हालात हैं, ये वो कर्फ्यू नुमा मामला करके फिर उन्होंने वो इजलास
درخواست کروایا تھا تو اس کی دنیا بھر کے میڈیا میں جگ ہنسائی کی گئی تھی, مودی کے اوپر بات کی گئی تھی, آرگومنٹ کیا گیا تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کے ہاں سیج سی سچویشن ہوگی, یہاں اسلام آباد کے اندر آپ کو کنٹینر لگا کر رستے بند ہوں گے, تو جو سربراہان مملکت آئیں گے یا جو دوسرے ممالک سے وفود آئیں گے ان پر آپ کا کیا امپریشن جائے گا؟ اور پھر مجھے یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر بات کرنے والی ہے کہ وہ کون سی ایسی قیامت ہے جو ان دنوں میں گزر جائے گی, وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو ان 15 دنوں کے اندر, آئندہ 15 دنوں میں طے ہو جائے گا, جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی ایسے بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گی جس کی کوئی بھرپائی نہ ہو سکے. آپ یہ دیکھیے کہ کیا اس نقصان کے اگینسٹ جو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے وہ کتنا اہم ہے. اگر پاکستان کا نقصان زیادہ ہے تو کیا وہ جماعتیں جو اپنے آپ کو پبلک کی خادم کہتی ہیں, عوام کی بھلائی اور ملک کی بھلائی کی بات کرتی ہیں, کیا وہ یہ کر رہی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں یہ احتجاج مؤخر کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. سو جو لوگ جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں وہ یقیناً یہ کام نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اجمل مشرقی صاحب, سر آئین کے تحفظ کے لیے نکلنا ہے, منزل ڈی چوک ہے, یہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی, اور ہمیشہ سے میں یہ سوال ان سے کرتی ہوں, آپ کی منزل تو کے پی میں کہیں ہونی چاہیے, ان کی گورننس پر ہونی چاہیے, بٹ وہ ساری منزل جو ہے وہ اپنی پی ٹی آئی کی سیاسی جو سٹرگل ہے اس میں صرف کر دینا چاہتے ہیں. بہت شکریہ اقرا. دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ان حالات کے اندر جہاں پہ پاکستان اکنامیکلی بڑا مشکل سے دوچار ہے, وہاں پر شنگھائی کونسل کا اجلاس ہونا ہے اور سارا کچھ ہمارے سامنے ہے, اور پھر بحیثیت وزیر اعلیٰ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس بھی اس بات کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کی طرف سے اس کے احتجاج کا حصہ بنے یا اس کے احتجاج کو لیڈ کرے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کی ٹائمنگ بھی پی ٹی آئی کے غلط ہے, اس کے اندر اس طرح سے چیف منسٹر کا اس کو لیڈ کرنا بھی غلط ہے. لیکن یہاں پر میں اقرا آپ کو تھوڑی سی تاریخی طور پہ کچھ حوالے دینا چاہوں گا, وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ہم تاریخ سے سیکھیں تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. ہم نے دیکھا کہ ایک زمانے میں بے نظیر صاحب کی گورنمنٹ تھی اور پنجاب کے اندر یہ نعرہ لگایا جاتا تھا کہ آپ کو فیض آباد کراس نہیں کرنے دیں گے, اسلام آباد تک آپ کی گورنمنٹ رہنے دیں گے, پنجاب کی ہماری گورنمنٹ ہے. دوسری جانب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم کا حوالہ دیا جا رہا ہے, اس کی بھی تو ٹائمنگ وہی آ گئی ہے جو 10-15 دن میں ہے. حکومت اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کی بقا اور انا کا مسئلہ ہے کہ فوری طور پر ہر حالت میں اس ترمیم کو منظور کرایا جائے, جس کے وہ مقاصد جو ہیں وہ عوام کی ڈائریکٹ بھلائی کے نہیں ہیں, بلکہ وہ مقاصد جو ہیں وہ حکومت کے مستقبل کی مضبوطی اور وہ جو ان کے اوپر جو آئینی چیلنجز ہیں یا اس کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ چیف جسٹس صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع ہو یا جو بھی ہو. یہاں پر حکومت کو بھی ہوش مندی کے ناخن لینے چاہیے اور فوری طور پہ اگر وہ اعلان کر دے کہ جی یہ جو ترمیم ہے وہ 15 دن یا 20 دن کے لیے یا اس مہینے کے 3 ہفتوں کے لیے مؤخر کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے پاس کوئی اخلاقی جواز رہ ہی نہیں جاتا کہ وہ احتجاج کی کوئی کال بھی دے سکیں. تیسری بات یہ کہ اگر حکومت کوئی طاقت کا بے دریغ استعمال کرے گی تو بالکل پوری دنیا کا میڈیا اس کو دیکھے گا اور بڑا اس کے برے اثرات ہوں گے. اور میں آپ کو تاریخی ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر اکتوبر بڑا بھاری مہینہ ہے. 7 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان شہید ہوتے ہیں. 27 اکتوبر کو 1958 کو پاکستان کا پہلا مارشل لا لگتا ہے. اس کے بعد 12 اکتوبر کو جنرل مشرف کا مارشل لا لگتا ہے. پاکستان کے اندر کچھ واقعات اور حادثات جو ہیں وہ تاریخ کا حوالہ بنتے جا رہے ہیں. لیاقت باغ میں 2 وزرائے اعظم کی جان جاتی ہے. لیاقت علی خان شہید ہوتے ہیں, بے نظیر بھٹو شہید ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ادارے, پاکستان کی تمام مقتدرہ حلقے اور اپوزیشن, پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اس موجودہ نازک ترین دور میں سر ذمہ داری تو بہت ساروں کی بہت ساری ہے, لیکن بات یہ نا ہم پارٹی مفادات سے ہم باہر نہیں نکلتے. بالکل صحیح, میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا. بالکل صحیح, مجھے موقع دیجیے گا. حامد صاحب, جاوید صاحب, ایک جانب آپ نے بھی سنا ہی ہوگا, دیکھا ہی ہوگا کہ علیمہ خان بھی ڈی چوک سے جو ہیں وہ گرفتار ہو گئی ہیں, اور دوسری جانب سوال یہ ہے کہ چلیں وہ تو احتجاج کر رہے ہیں تو کر ہی رہے ہیں, لیکن جو حکومت نے کنٹینرز لگا کر آنے جانے کے راستے, موٹر ویز بند کیے ہیں, یہ حکمت عملی درست لگتی ہے آپ کو؟ عوام تو پریشان ہوگی اس سے خالد صاحب.
देखिए ये सारा कुछ जो हो रहा है ये कोई अच्छा नहीं है ना। देखिए कौन इसको कहेगा, किसी महज़ब सियासी मुल्क में, जमहूरी मुल्क में, पार्लिमानी मुल्क में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती तो यही है जिसकी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और सभी की इस पर इत्तेफाक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मसला ये है कि ये कंटेनर अगर ना लगाए जाएं तो मुझे ये बताएं ये क्या क्या किया जाएगा। हर 8 दिन के बाद KP से एक वज़ीर आला उठेंगे और कहेंगे मैं तो भी लश्कर लेके जा रहा हूँ। अब 5-10 हज़ार लोग होंगे, 15 हज़ार होंगे, मैं कहता हूँ 20 हज़ार है। 25 करोड़ की आबादी में 20 हज़ार का एक जुलूस अगर निकले और वो पूरे मुल्क के सिस्टम को लपेट के रखते तो इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। देखिए ना तो आप अदालतों के जरिए अपनी जंग पे यकीन रखते हैं कि आप वहां तक महदूद रह के कोई अपने हक में फैसला करवाएं, ना आप में ये सब्र और सुकून है कि आप कहें हमारे साथ ज्यादती हुई, इसको बाकी कौम भी मान रही है कि जहां जहां ज्यादती हुई इसको बाकी लोग भी मानते हैं। आप यकीन रखें कि आप एक अगला इलेक्शन भी आना है, 5 साल बाद नहीं हो सकता, उससे पहले हो जाए। जो भी हालात मुल्क में है इसमें इलेक्शन पहले भी हो सकते हैं। आप किसी इलेक्शन में आपने यकीन नहीं किया, एक इलेक्शन में आपने पंक्चर का ऐलान कर दिया, दूसरा इलेक्शन आपने कुछ लोगों की मदद से लड़ा, तीसरे इलेक्शन में आपने दूसरों की फतह जो है उसको माना नहीं है। ये जो कुछ भी है ये हमारे सिस्टम की खराबियां हैं, पर सिस्टम की इन खराबियों के अंदर ये जलसा जुलूस जो है ये मुल्क की बदनामी का सबब है। हुकूमत खुशी से कंटेनर नहीं लगाती। जैसा मशरकी साहब ने कहा कि जनाब वो कब के बेनज़ीर भुट्टो के दौर में यहाँ से कहा जाता था कि आपको इस्लामाबाद तक महदूद कर दिया जाएगा। भाई ये कब की बातें हैं, ये 90 की दिहाई की बातें हैं। उससे 25 साल हम एक रुबा सदी जिसे कहते हैं, क्वार्टर सदी, वो 32 साल पहले हम उससे आगे निकल आए हैं। हमने वहां फंसे नहीं रहना। अब ये तो बात तय है। मैं ये कहता हूं कि आज ये हुकूमत कहे जी हम आईनी तरामीम नहीं कर रहे, लेकिन जवाब कोई ना कोई जरूर होगा। अब मुमकिन ही नहीं है। देखिए बानी PTI जो है उनकी सियासत की एक खास एक तरीकाकार है, एक हिकमत अमली है, एक सोच है जिसके जरिए वो शिकस्त जो है दूसरे को कहां तक देने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं वो आप सबने देखा है। ये बिल्कुल देखिए ये आप आज हुकूमत कहे भी कि हमने आईनी तरामीम नहीं करनी तो ये जलसा जो हुकूमत क्यों कहेगी, हुकूमत तो पहले ही सी पूरी तैयारियां करके बैठी है। बैरिस्टर हसनैन साहब तरमीम के ऊपर चले, हमने ब्रेक के बाद आना था लेकिन आप ही बता दीजिए हुकूमत की तो तैयारियां पूरी हैं। ये जो तमाम तर सूरत हाल चल रही है, गिरफ्तारियां तो अब होंगी और अगर ये एहतजाज ना रुका या फिर ये सिलसिला ना रुका तो हुकूमत तो अपने रिएक्शन शो करेगी गिरफ्तारियों की सूरत में भी। मैडम मैं ये जो कहने लगा वो बड़े साड दिल के साथ कहने लगा। बात ऐसी है कि जब आप केस फाइल करें अपने एपेक्स मोस्ट कोर्ट के अंदर और जब आपको आपका मुंशी ये कहे कि साहब इनके पास ये केस ना लगवाइएगा बिकॉज ये 3 जज PTI के हैं, ये 4 PMLN के हैं और ये दूसरी जमातों के हैं, तो आपका कानून कहाँ गया। और जब आपकी आईनी तरामी व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द दस्तूर ऑफ योर कंट्री इस्तेमाल होने लग जाए इसलिए ताकि आप उसको टूल बना सकें अपनी सियासत के लिए या किसी सर्टन जज से डिविएट करने के लिए, तो फिर आईनी तरमीम भी कहाँ गई। इतनी सीक्रेट आईनी तरमीम तो मैंने पहली दफा देखी है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इस मुल्क में बना रहे हैं। आप मुझे बताएं आर्टिकल 199 के अंदर जो दस्तूर में हम अदालत में जाते हैं हाई कोर्ट में, आर्टिकल 1843 में जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्या वो आईनी कोर्ट्स पहले ही भी मौजूद नहीं है हमारे मुल्क में? हाई कोर्ट आईनी कोर्ट नहीं है। आप इसमें आपने मैक्सिमम कुछ करना था तो आप एक बेंच एक और बना देते, जिस तरह कंपनी बेंच है, जिस तरह क्रिमिनल बेंच है, सिविल बेंच है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दे उसमें। अभी भी तो बेंच रिट सुनते हैं ना। व्हाट इज रिट ज्यूरिसडिक्शन? रिट ज्यूरिसडिक्शन इज आईनी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन। हम इसको पंजाब में रिट कहते हैं, अगर आप सिंध में चले जाएं तो उसको बकायदा CP लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, तो वो भी तो एक आईनी कोर्ट है हमारी हाई कोर्ट। आप ये सारी की सारी जो तरामीम है, आपने जजेस को ऑन बोर्ड नहीं लिया, आपने वकला को ऑन बोर्ड नहीं लिया, आपने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया, आपने सिर्फ पार्टी हेड्स को सिर्फ जो है वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचाकर आपने आईनी तरमीम रात के अंधेरे के अंदर कर दी। ये हमारा दस्तूर है, वी आर द वोटर्स, हमने जो है मुंतखब करके नुमाइंदे जो हैं वो पार्लियामान में भिजवाए हैं, हमसे पूछना चाहिए, हम वी आर द स्टेक होल्डर्स, ठीक है जी। ये जो आपने सर बात की है ना कि जजेस पे हम एतमाद नहीं करते, इसकी जिम्मेदार भी सियासी जमातें हैं। जिस तरह मंसूर अली शाह के लिए बानी PTI बयान दे देते हैं और फिर ये ज़ाहिर कोशिश करते हैं कि तमाम तरफ फेवर है, आप पहले ही उनके आने से पहले ही उन्हें मुतनाज़ बना रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आईनी तरमीम पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आईनी तरमीम पर बात करते हैं। हुकूमत ने प्लान B पर फोकस किया। प्लान B
کچھ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ ہم اپنے اینالسٹ سے جانیں گے، کیونکہ مشکلات تو ہیں ہی. مولانا نے بھی ٹف ٹائم دیا ہوا ہے اور حکومت جن پہ تکیہ کیے ہوئے ہے وہ بھی غائب رہتے ہیں. شاید ان کے خلاف آرٹیکل 63 کی کارروائی ہو جائے. تو سب سے پہلے حامد خان صاحب، لگتا ہے آپ کو آسان ہوگا حکومت کے لیے پلان بی پر عمل کرنا یا پھر مولانا کو رام کرنا؟ سچویشن تو کافی ٹینس ہے ابھی. جی بالکل اقرا، ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو آرڈیننسز کے حوالے سے بڑے نمبر پورے ہوتے رہے اور سوچا گیا کہ شاید اس بار بھی نمبر پورے کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. لیکن 2/3 میجورٹی سے کوئی بھی ترمیم لانا، جیسے ابھی بیرسٹر صاحب بات کر رہے تھے، جس کے بارے میں نہ تو اراکین اسمبلی کو پتا ہے، مولانا فضل الرحمان کہہ چکے کہ جی مہینوں چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے. یہ بہت چیلنجنگ مسئلہ ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی اس میں انا کا مسئلہ ہے، حکومت کی اس میں بقا کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ 63A کا جس جلد بازی کے انداز میں فیصلہ کیا گیا، پہلے وہ 5 رکنی بینچ تھا، پھر اس کو متنازع ہو گیا، پھر اس کے بعد منیب اختر اس سے نکل گئے، ایک نئے جج صاحب شامل کیے گئے. یہ سارا کچھ اتنی جلد بازی سے راتوں رات کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے تمام جگہ پر، تمام حلقوں کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کہیں نہ کہیں اس سے ہٹ کر آپشنز پہ غور کرنا چاہیے کہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر یہ ترمیم اگلے 2 ہفتوں میں نہ ہوئی، یا اس ترمیم میں وہ جو 2-3 اہم نکات ہیں اگر اس سے وہ نکال بھی دیے جائیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. حکومت اگر اس انداز میں سوچے گی تو شاید بہتری ہو، لیکن اگر حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر حالت میں اسی ترمیم کو ہی اسی انداز میں اسی مسودے کو منظور کرانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل صورتحال ہے. لیکن پاکستان میں ماضی میں مثالیں ملتی ہیں کہ راتوں رات جو ہے وہ فلور کراسنگ بھی ہوتی ہے، راتوں رات بندے غائب بھی ہوتے ہیں، راتوں رات بندوں کو ایک جگہ پہ ٹھہرا بھی دیا جاتا ہے، گیسٹ ہاؤسز میں بھی ٹھہرایا گیا. پاکستان کے حوالے سے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارباب اقتدار کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کسی بھی صورت میں ایک ترمیم کے اوپر پورے ملک کا نظام مفلوج کر دینا نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، نہ پارلیمنٹ کے لیے. نوشاد صاحب، لیگل امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہے؟ مشکل لگ رہا ہے حکومت کے لیے، بیکاز ابھی جو سینٹ میں صورتحال ہے، قومی اسمبلی میں ہے، نمبر گیم میں، تو ابھی بھی ان کے لیے ٹف لگ رہا ہے. دیکھیے، ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے حساب سے تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ آئینی ترامیم کرا لے گی. خاص طور پر یہ 63A کے فیصلے کے بعد تو شاید ان کے ہاتھ کھل گئے ہیں. وہ اس طرح سے بندھے ہوئے نہیں ہیں جس طرح سے آج سے کچھ دن پہلے بندھے ہوئے تھے. لیکن میری جو رائے ہے اس معاملے کے اوپر، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آئینی ترامیم کے معاملات سڑکوں پر طے نہیں ہونے. مولانا فضل الرحمان اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن وہ پارلیمانی معاملات کو پارلیمان کے اندر طے کرنا چاہیے، بات چیت کے ساتھ طے کرنا چاہیے. وہ سڑکوں پر تو طے نہیں ہو پائیں گے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیتے ہیں ہم، یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کرتے ہیں کہ آئینی ترامیم ہو چکی، جو حکومت چاہتی ہے وہ سارا کچھ ہو چکا. بھائی اس سے پہلے بھی حکومتیں جو چاہتی تھی وہ کرتی آئی ہیں. یہاں پہ اب یہ 63A کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوا. کیا نواز شریف کی سزا ختم نہیں ہوئی؟ کیا معاملات جو اس کے تھے پاناما لیکس کے فیصلے اور پتہ نہیں کیا کچھ اس ملک کے اندر ہوتا رہا ہے، کیا وہ ریورٹ بیک نہیں ہوئی چیزیں؟ اگر فرض کیجئے کہ آج کوئی یہ حکومت اگر یہ اس طرح کی کوئی معاملہ کرنے کی پوزیشن میں ہو یا کر جائے، تو کیا یہ حکومت جانی نہیں ہے؟ پتہ نہیں ہمارے ہاں یہ کیوں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سیاستدان الیکشن کے بعد، پہلی بات تو یہ ہے جو فاروقی صاحب نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ جناب کوئی بھی الیکشن تو مانا نہیں ہے ایک سیاسی جماعت نے. اب پتہ نہیں ان کو کیا جلد بازی ہے، یہ کون سی ایسا مسئلہ ہے کہ جناب وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب سوائے ہمارے اور کوئی حکومت کرنے کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے، اور کوئی اور حکومت کر نہیں سکتا. باوجود اس کے کہ جو وہ حکومت کر کے گئے ہیں، اس کے بعد پاکستان کے حالات دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد ایک انٹرم سیٹ اپ آنے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آنے، اور آج کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے. یقیناً جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی وہ کو بہت اچھی، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کو بہت مار کے جو ہے نا وہ سر کیے اور بہت تیر مار لیے تھے، اس کے باوجود انہیں ہٹائے گا. پھر تیسری جو اہم بات ہے کہ یہ بات کیوں سیاسی جماعتوں کو سمجھ نہیں آتی کہ سیاست جو ہے وہ سیاسی طریقے سے ہی ہو سکتی ہے نا، مار دھاڑ کے ذریعے نہیں ہو سکتی. میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ اسلحے کے زور پہ کر رہے ہیں، کوئی اسلحے کے زور پر جتھے بنا کر، گروپ بنا کر، پہلے بھی آپ نے لانگ مارچ کیے ہیں، آپ نے اس ملک کی وہ جب چینی پرائم منسٹر کو نہیں آنے دیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، سی پیک سلو ڈاؤن، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، حکومتیں نہیں گری. حکومت جب قائم ہو جاتی ہے تو اس کو گرانا اتنا آسان نہیں ہوتا. ہاں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو تھی
وہ آپ کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے پارلیمان کے اندر آپ کو زیر کیا. ہر جماعت نے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور آپ کی بات سے میں تھوڑا ایگری بھی کروں گی. اگر ہم تھوڑا سا نوشتہ دیوار اگر ہم پڑھ لیں نا سیاسی جماعتیں تو بڑا آسان ہو جائے. ہر کسی نے اپنے حساب سے اپنی سہولت کے مطابق ترمیم کرائی ہے. بیرسٹر صاحب سر مجھے بتائیے گا, کل عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ جمہوریت اس لیے ڈی ریل ہوتی رہی کیونکہ جو عدلیہ تھی وہ غلط اقدامات کی ہمیشہ سے توثیق کرتی رہی, اور کوئی جمہوری ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر ووٹ نہ گنا جائے. اور آج کی تو ہیڈ لائنز بھی اخبارات میں یہی تھی کہ جناب راہ ہموار ہو گئی ہے آئینی ترمیم کی. اس راہ ہموار ہونے کے باوجود کوئی لیگل ایسی امپلیکیشن یا کوئی آپ کو پوائنٹ نظر آتا ہے جو پی ٹی آئی اپنے حق میں استعمال کر سکے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جی جب تک عدلیہ اور جو پارلیمان ہے وہ گیٹ نمبر 4 سے چلیں گے تو نہ عدلیہ پراسپر کر سکے گی اور نہ ہی پارلیمان کا کوئی تقدس ہو سکے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آف کورس ابھی تک تو جو آئینی ترامیم ہیں وہ پاس نہیں ہوئی, سو اٹس پری میچور. جب یہ پاس ہو جائیں گی تو عدالت کے اندر اس کا کانسیپٹ ہوتا ہے الٹرا ویریز. اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشن کے باقی جو آپ کی دستور ہے اس کی شکوں کے مطابق ہے, کیا یہ آپ کے کسی فنڈامنٹل جو ہے جو آپ کا آرٹیکل 6 سے شروع ہو کر 22 تک جاتا ہے, کیا کسی فنڈامنٹل آرٹیکل کی بریچ تو نہیں کر رہا. اور اگر یہ آئینی ترامیم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یا آپ کی نیشنل سیکیورٹی یا کسی اور فنڈامنٹل کے خلاف ہو تو آف کورس سپریم کورٹ جو ہے اس کا نوٹس سو موٹو بھی لے کر یا کوئی پٹیشن کے ذریعے بھی آرٹیکل 1843 کے اندر اس کو کالعدم کرا دے سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بے شک یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا. یہ پہلی آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں جس کے اندر جو آرڈیننس ہے جو ترامیم ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے that these cannot be challenged in any court of law. ارے آپ قانون بنا رہے ہیں اور قانون ہی کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بالکل صحیح. خالد صاحب یہ جو صورتحال ہے, حکومت کو سینٹ میں 54 قومی اسمبلی میں 224 ووٹوں کی ضرورت ہے. 3 اراکین ہیں جو تینوں دن قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. ہم ایکسپیکٹ کیا کریں؟ یہ جو ایک رد عمل دیا جا رہا تھا کہ جناب اس ترمیم کے بعد اور اس فیصلے کے بعد ایک مچھلی منڈی کا منظر ہمیں نظر آ رہا ہے, بہت آسان ہوگا تحریک انصاف کے کارکن یہ لوگوں کو توڑنا حکومت کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کرنے کا پاکستان میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ 10 دن کے لیے ابھی سر پارٹیز خود راستہ نہیں ہموار کرتی ڈکٹیٹ ہونے کا. ہم ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں نا, ہم ایک پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں, ایک بات ہوتی ہے پھر اس کے بعد ریپیٹ کیا جاتا ہے, بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے, بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ترامیم ہے. میں بیرسٹر حسنین نے جو بات کی اس سے 100% ایگری کرتا ہوں. جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ بالکل انہوں نے صحیح بات کہی ہے. جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ غلط ہے. آپ اعتماد میں لیں, اسٹیک ہولڈرز کو بتائیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, وکلاء کو بتائیں, آپ جو عدلیہ ہے اس کو بھی اعتماد میں لیں کہ بھی ہم آپ کی آزادی کو کہیں متاثر نہیں کر رہے ہیں. پارلیمنٹ اگر کسی کی آزادی کو متاثر کرنے شروع کر دے گی تو پھر پارلیمنٹ اپنا کردار کھو بیٹھے گی, اپنی ساکھ اس کی کھو بیٹھے گی. وہ مسئلہ اس وقت لیکن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے مقابلے میں جب کوئی دوسرا ادارہ اپنی سپرمیسی کا اظہار کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے اس وقت ایک گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. پاکستان میں ضیاء الحق کے دور سے ایک ٹرینڈ بنا, وہ یہ کہ آئین کی بالادستی کے نام پر پارلیمنٹ کو یہ سمجھا گیا کہ جگہ جگہ آپ اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. ججز جو مرضی کے ججز تھے ڈکٹیٹرز کے, ان سے آئین کی تشریح کے نام پر پارلیمنٹ کی جو بالادستی تھی اس کو چھینا گیا. یہ سپرمیسی جب تک آپ پارلیمنٹ کی نہیں مانیں گے, یہ دیکھیں نا آج یہاں پہ کس کی اکثریت ہے, مسلم لیگ نون کی, پیپلز پارٹی کی اور دوسری اتحادی جماعتوں کی ہے. کل کو یہاں پی ٹی اے کی یا کسی اور پی ٹی اے کی اور دوسری جماعتوں کی اکثریت ہو سکتی ہے. بہرحال ہے یہ پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دیں. یہ جو آئینی ترمیم, یہ جو کل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا یہ کیا تھا؟ کیا انہوں نے آئین سے ہٹکے کو فیصلہ کیا یا انہوں نے آئین کو باقاعدہ طور پہ پھر اپنی اصل شکل میں بحال کیا؟ جب آپ نے 2022 میں فیصلہ دیا تھا, یہی جو ارکان اسمبلی کی ان کی جو گنتی کے بارے میں تھا کہ ان کی اہلیت کے بارے میں جو تھا اور ان کو کہ جی یہ منرف رکن ہے, اس کا ووٹ شمار ہوگا یا نہیں, کیا وہ فیصلہ آئین کے مطابق تھا؟ دیکھنے کی بات یہ کہ کیا اس وقت آئین کو وائلیٹ نہیں کیا گیا, آئین سے ماورا جا کے آپ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. آج اگر اس کی تصحیح کی گئی یہ ایک بالکل الگ بات ہے. اگر سپریم کورٹ نے اس کی تصحیح کر دی تو اس کو ویلکم کہا جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ پارلیمنٹ اگر ترمیم کرنا چاہتی ہے چوری چھپے نہ کرے, لیکن پارلیمنٹ کو یہ راستہ نہ بتایا جائے, دکھایا نہ جائے اور اس کو سمجھا یہ نہ کہا جائے کہ آپ ہماری بات مانو,
15 दिन के लिए इसको आगे ले जाओ, 20 दिन के लिए इसको आगे ले जाओ। पार्लियामेंट है, उसका काम है करना, वो 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, जब जी चाहे वो करे। ना भी करना चाहे तो कोई बात ना भी करना चाहे उसमें तो जरूरी ना समझे, अगर वो जरूरी ना समझे तो ना करे, लेकिन ये पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है उसको मुतासर ना किया जाए। अदलिया देखिए, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, लेकिन अदलिया बालादस्त नहीं हो सकती। अदलिया पैदावार है पार्लियामेंट की, आइन की। आइन किसने दिया है? उस पार्लियामेंट ने दिया है। उस पार्लियामेंट आइन में, उस आइन में जो तब्दीली भी करनी है वो पार्लियामेंट ने करनी है। बिल्कुल सही सर, मुझे मौका दीजिएगा बिकॉज़ टाइम कम है। मैं नौशाद साहब से भी कमेंट लेना चाहूंगी। सर, मौलाना साहब मान तो जाएंगे, और ये बात तो कुछ नून लीग की बड़ी सीनियर रहनुमा है, मैंने अपने प्रोग्राम में भी उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि देर सवेर सही लेकिन मौलाना मान जाएंगे, तो किस चीज़ पर मानेंगे सर? देखिए, जो मौलाना फजलुर रहमान का जो पर्सपेक्टिव है वो ये चाहते हैं कि कोई किसी एक शख्स के लिए कानून साजी ना हो। ये एक नुक्ता है जिस पर वो बात कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के जो तरीक़ाकार है, या वो जिस तरह पार्लियामान के अंदर या सियासी अपनी सियासत करते हैं, वो उन नकात पर ज़रूर मान जाएंगे जिन नकात पर माना जाना चाहिए। लेकिन ये जो जिस तरफ फारूकी साहब ने आपकी तवज्जो दिलाई है, ये बड़ी अहम बात है कि हमारे यहाँ किसी काम को होने से पहले ही पेशगी उसके ऊपर बहुत सारे हम ऐसा बबल बना देते हैं कि हमें ये समझ नहीं आती, वो इतनी डस्ट उड़ती है कि आपको असल जो शक्ल है वो कहीं खो जाती है। असल मामला ये है कि दुनिया भर में फर्ज कर लीजिए कि एक हुकूमत एक तरमीम करती है या आइन के अंदर एक तरमीम होती है, 18वीं तरमीम मुतफिका तरमीम है, लेकिन उसके बावजूद आज उसके भी जो गलत और सही है सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट मौजूद है। सो ये बात नहीं है कि इत्तफाक कर लेने से आप दुरुस्त फैसला कर लेते हैं या इत्तफाक कर लेने से मुतफिका लाने से आप ठीक काम कर लेंगे। मामला ये है कि आप काम करने दें, काम को होने दें, फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं, नताइज की बुनियाद पर यह फैसला करें कि यह काम ठीक हुआ या गलत हुआ। गलत होगा तो अवाम को मालूम है कि अगर इसके अंदर किसी की बदनीयती शामिल थी और उसने उस बदनीयती की बुनियाद पर कोई फायदा लेने की कोशिश की, वो भी अवाम के सामने आ जाएगा। और जो उसके नुकसानात हैं जब वो आपके सामने आना शुरू होंगे तो यकीनन पार्लियामान फिर मौजूद होगी, फिर वही लोग वहां मौजूद होंगे। और उस वक्त हो सकता है कि नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो। और यही वो मसला है जिसकी तरफ समझने का जो असल मामला है, हमने सियासत को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लाके खड़ा कर दिया। भाई, सियासत पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। सियासत शुरू ही तब होती है जब आप नो रिटर्न से निकलकर किसी रिटर्न की तरफ चलना शुरू होते हैं, कि जहां से हमने बातचीत शुरू करनी है, जहां हमने मामलात को तय करना है। जब मैसेज ये आना शुरू हो जाए ना कि हमने बात नहीं करनी और आप एहतजाज करें तो फिर बातें होती नहीं है। हामिद खान साहब, सर, आसान होगा हुकूमत के लिए और मौलाना साहब मान जाएंगे, आपको भी लगता है कि नहीं? जी बिल्कुल, मौलाना साहब के बहुत सारे नकात पे तो मौलाना साहब पहले से माने हुए हैं, और बिल्कुल ऐसे ही है कि वो किसी एक शख्सी फायदे के ऊपर, या जिसको कहते हैं कि कोई आर्जी बुनियादों के ऊपर खास तरमीम के खिलाफ है। वगरना सूरत हाल जो है वो ये, बहरहाल हुकूमत को बड़ी उम्मीद है कि मौलाना साहब मान जाएंगे, और मौलाना साहब का मनवाना जो है वो उनके लिए बड़ा जरूरी है। 224 का नंबर पूरा करने के लिए 54 अराकीन उनको सेनेट में चाहिए। जो भी हो, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर तरमीम अगर जरूरत है हमारी तो होनी चाहिए, और इत्तफाक़े राय से हो तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अपने गेस्ट का भी शुक्रिया अदा करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।